And do not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو قرآن عربک 101 نو گرامر کی کلاس 12 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، پچھلی کلاس میں ہم نے ضمیر یعنی کہ جس کو پروناؤن کہا جاتا ہے انگریزی میں، اس کی دو اقسام پڑھی تھیں، ایک منفصل اور ایک متصل. منفصل کا ہم نے بڑی گہرائی سے جو ہے نا وہ مطالعہ کیا تھا، اور منفصل میں 6 جو ہے وہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. جب ضمیر منفصل استعمال کیا جاتا ہے تو ہم نے ہوا، ہم، ہیا، ہننا اور ہما کو اسٹڈی کیا تھا. آج ہم ضمیر متصل پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ضمیر متصل جو ہے وہ سمجھ لیں کہ مرکب ہوتی ہے 2 لفظوں کا، اور ضمیر منفصل مفرد ہوتی ہے. جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا ہوا اللہ، کہ اللہ، وہ اللہ، تو ہوا لفظ اور اللہ اسم دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں. متصل میں کیا ہوتا ہے؟ متصل میں اسم پہلے آتا ہے اور منفصل اس کے بعد آتا ہے، اور یہ دونوں مرکب ہو جاتے ہیں. یہ دونوں مرکب ہو جاتے ہیں یعنی کہ جوائنڈ ہو جاتے ہیں. ایز یو کین سی ان فرسٹ ایگزامپل، ہوا کہتے ہیں اس مرد کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، لیکن جب اس کا متصل بنائیں گے اسم کے ساتھ تو لفظ کتاب ایک اسم ہے، بک. کتابو ہو یعنی کہ اس مرد کی کتاب. اب یہ ہوا جو ہے وہ اسم کے بعد لگ گیا اور یہ مرکب بن گیا، جڑ گئے ہیں آپس میں. اسی طرح ہم، وہ بہت سارے. اب ان بہت ساروں کی کتاب کے لیے ہم کہیں گے کتابو ہم، ٹھیک ہے. اسی طرح ہیا عورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کتابو ہا اس ایک عورت کی کتاب. جس طرح ہم عربی میں بھی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہا، تو عورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو اس عورت کی کتاب کتابو ہا. ہننا کتابو ہننا ان عورتوں کی کتابیں، 3 یا اس سے زائد عورتوں کی بات ہو رہی ہے. ہما وہ 2 مرد یا 2 عورتیں یا 1 مرد اور 1 عورت، ڈیول پرسنلٹی تثنیہ کا صیغہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. تو کتابو کتاب کس کی؟ ہما ان دونوں کی. وہ 2 مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور 1 عورت 1 مرد بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا انشاءاللہ بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں. اچھا، کتابو ہو جیسے میں نے یہاں ذکر کیا، کتابو ہو، کتابو ہم، کتابو ہا، کتابو ہننا، تو اس کے نیچے کبھی کبھار زیر کا صیغہ بھی آ جاتا ہے. جیسے کتابو ہو کی جگہ کتابی ہی بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح کتابو ہم کی جگہ کتابی ہم بھی ہو سکتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے قرآن میں کئی مقامات پہ اس طرح کبھی زیر کے ساتھ آئی ہیں چیزیں، کبھی ہم اور کبھی ہم پڑھی جا رہی ہیں. تو اس کو بھی انشاءاللہ اسٹڈی کرتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے. اچھا جی، یہ ہوتے ہیں حروف جر. اس کو اپنے پاس لکھ لیجئے، بڑا مزہ آنے والا ہے. اب ہم جو تمرین کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر جن کو اب تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا انشاءاللہ ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ لوگ ایک قلم اور ایک کاغذ لے لیں اور یہ چیزیں تحریر کرنا شروع کر دیں. حروف جر کون کون سے ہوتے ہیں؟ من، الا، اعلی، فی، لی اور بازر بھی. اچھا، اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ بہت فریکوینٹ جو استعمال ہونے والے حروف جر ہیں. یہ بیسکلی کرتے کیا ہیں؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کتابو ہم کو کتابی ہم بنانے میں جو کردار ادا ہوتا ہے وہ حروف جر کا ہوتا ہے. اور اس کی اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن سے. سب سے پہلی آیات دیکھیں، یہاں پہ قومہ لفظ ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے، یعنی کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کی قوم کی جب بات ہو رہی ہے تو قومہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. قوم ایک قوم، ہو اس مرد کی. جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا، کتاب ایک کتاب، ہو اس مرد کی کتاب. تو قومہ کا صیغہ یہاں استعمال ہوا ہے. سیکنڈ ایگزامپل آپ دیکھیں، لی قومہ کا صیغہ یہاں استعمال ہوا ہے. اب وہ قومہ قومی ہی میں بدل گیا ہے. اب وہ قومہ وہی ایک مرد کی بات ہو رہی تھی، اوپر موسیٰ کی قوم کی بات ہو رہی تھی، تو اب لوط کی قوم کی بات ہو رہی ہے، لیکن قومہ کی جگہ قومی ہی پڑھا جا رہا ہے. وہ قومی ہی کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ آپ قوم سے دیکھیں، قوم سے پہلے لام زیر لی نظر آ رہا ہے آپ کو، تو یہ ہو گیا حروف جر، یعنی کہ اس اسم سے پہلے لی کا صیغہ آ گیا ہے تو اعراب میں تبدیلی آ گئی اور قومہ بن گیا قومی ہی. ٹھیک ہے. اسی طرح وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ ایک اور آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. تو یہاں بھی لام اور زیر لی کا صیغہ آیا، تو وہاں پہ قومہ والے سب سے اوپر والی آپ آیت دیکھیں، قومہ کا ذکر ہے لیکن لی آنے سے وہ قومی ہی بن گیا. یہ حرف جر کا کام ہوتا ہے، یہ اعراب کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. اسی طرح قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ ایک مومن مرد کا، رجل مومن، فرعون کے آل میں سے ایک شخص تھا جو اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. تو جب اس کا ذکر آتا ہے تو لفظ استعمال ہوا ہے ایمانو ہو، اس کا ایمان چھپا ہوا تھا.
تو ایمان ایک اسم ہے، ہو اس کا، ایک مرد کا. اسی طرح وہ شخص جب ان کو دلائل دیتا ہے فرعون کے، فرعونیوں میں سے ہی ہوتا ہے لیکن مسلمان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے بارے میں نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کا جھوٹ ان پر ہے، لیکن اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. تو یہاں پہ وہ ذکر کرتے ہیں فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، کہ اس کا جھوٹ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جھوٹ نعوذ باللہ اسی کے اوپر ہوگا. کذبو اس کا جھوٹ، اس ایک مرد کا جھوٹ. یہ ہو گیا مفرد مذکر. اب آ جاتے ہیں جمع مذکر کی طرف. قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ منافقوں کی کچھ صفات بیان کرتے ہیں، تو اس کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ یہ اپنے کان میں اپنی ہی انگلیاں دے لیتے ہیں. تو لکھا ہوا ہے آصابعہم فی آذانہم، یعنی کہ اصابع انگلیاں، ہم ان کی، یعنی کہ وہ لوگ، وہ منافقین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اصابعہم ان منافقین کی انگلیاں، فی آذانہم، آذان کہتے ہیں کانوں کو، اور ہم ان کے کان. اب دیکھیں یہاں بھی جو پیش ہم والا تھا وہ ہم میں بدل گیا. کیوں بدلا ہے؟ حرف جر فی. آپ دیکھیں آذانہم سے پہلے فی کا صیغہ آ رہا ہے. اصابعہم فی آذانہم، ان کی انگلیاں ان کے کانوں میں، ان منافقین کی انگلیاں ان منافقین کے کانوں میں. ٹھیک ہے. اسی طرح اسی سورہ بقرہ کے اندر کچھ چند آیات پہلے ذکر ہوا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اعلیٰ قلوب یعنی کہ بہت سارے دل، کس کے دل؟ ہم ان کے، ان منافقین کے. وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اس کے اندر بھی حرف جر استعمال ہوا ہے اعلیٰ کا. ٹھیک ہے. تو اعلیٰ کا حرف جر استعمال ہوا تو قلوبہم سے قلوبہم ہو گیا، سمعہم سے سمعہم ہو گیا، ابصارہم سے ابصارہم ہو گیا. اب آ جاتے ہیں متصل کے مؤنث کی طرف. ہیا کے ساتھ ہیا کو اگر متصل بنایا جاتا ہے تو آخر میں ہا آ جاتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کتابو ہا، اس ایک عورت کی کتاب. تو یہاں سورہ بقرہ میں ذکر ہوا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، کہ جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچی. موسیٰ کی بات ہو رہی تھی تو کیا آیا تھا؟ قومہ، اس مرد کی قوم. یہاں مریم کی بات ہو رہی ہے تو قومہا، اس عورت کی قوم. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے ذکر کیا تھا کیونکہ ہر چیز عربی اور اردو زبان کے اندر یا مذکر ہوتی ہے یا مؤنث ہوتی ہے. چیزیں بھی یعنی کہ غیر عقول چیزیں، جس طرح ماؤس اور کی بورڈ اور لیپ ٹاپ کی اسکرین اور سم تھنگ لائک اسٹف لائک دیٹ، یہ بھی یا چیزیں ہوتی ہیں یا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم نے پڑھا تھا مذکر ہوتی ہے چیزیں یا مؤنث ہوتی ہیں. تو عربی زبان کے اندر بھی زمین جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، زمین مؤنث ہوتی ہے. تو جب سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے تو بنی اسرائیل ذکر کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں جو ہے نا وہ فلاں چیزیں جو ہے نا وہ بھی عطا فرمائے، یعنی کہ ہمیں ککڑی بھی چاہیے، تو گاجر بھی چاہیے، تو کھیرا بھی چاہیے. تو اس کے اندر ذکر ہوا ہے سورہ بقرہ کے اندر، جب وہ ذکر کرتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن تَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ ہم ایک ہی کھانا کھا کے نا تھک گئے. آپ اپنے رب سے دعا کریں. کیا دعا کریں؟ ہمارے لیے جو ہے نا وہ چیزیں نکالیں. مِن تنبت الارض، یعنی کہ زمین کے اندر سے کیا چیزیں نکالیں؟ مِن بقلیہا، یعنی کہ ساگ نکالیں، وقصائہا، ککڑی نکالیں، اور وفومیہا، گیہوں نکالیں، وعدسیہا، اور مسور نکالیں، وبصلیہا، اور جو ہے وہ پیاز نکالیں. یہ بصل لفظ جو ہے وہ بیسیکلی پیاز کو عربی میں بصل کہا جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو میری ٹاپک سے ہٹ کے بات ہے تھوڑی سی، لیکن میرا نام جب پروناؤنس کرتے ہیں تو وہ بے سین الف لام تے کی جگہ بے سواد الف لام تے لگا دیتے ہیں، بصالت، جس کا مطلب ہوتا ہے پیاز. تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں یہ بصالت نہیں ہے، یہ بصالت ہے. پلیز کیپ مائی نیم ایز بریو ایز اٹ از، اٹس ناٹ این اونین. تو بصل کہتے ہیں عربی میں پیاز کو. تو یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے بقلیہا، یعنی کہ وہ ککڑی یا وہ ساگ جو زمین سے پیدا ہوتا ہے. بقلیہا، قصائہا، فومیہا، عدسیہا، بصلیہا. تو ہا کا جو صیغہ استعمال ہو رہا ہے یہ زمین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ زمین کی پیاز، زمین کی ککڑی، زمین کا گیہوں، زمین کا ساگ، اور زمین کا سے نکلنے والی دال وغیرہ. تو یہاں پہ اسی لیے ہا کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح قرآن میں جب ایک جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے تو وہاں ہدہد ایک رپورٹ لے کر آتا ہے ان کے پاس ملکہ سبا کے بارے میں، جس کو غالباً بلقیس بھی کہا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں. تو اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے، حضرت سلیمان کو بتاتا ہے کہ وجدتھا، میں نے اس کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ اس ملکہ سبا کو. وقومھا، اور اس کی قوم کو. اس ایک عورت کو دیکھا اور اس کی قوم کو دیکھا. یسجدون للشمس،
کہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. تو یہاں جو ہا کا صیغہ ہے یہ ملکہ سبا کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ملکہ سبا ایک عورت کی طرف اشارہ ہے، تو وجدتھا اور قومھا کا صیغہ یہاں استعمال ہوا ہے. اسی طرح قرآن کے اندر جب ایک ثالثی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے کے لیے جب فریقین کو بٹھایا جاتا ہے، تو لڑکے کے گھر والوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ من کا صیغہ آ گیا، من حرف جر ہے ایز وی نو. تو یہاں پہ اس نے زیر لگا دیا اہلہو پہ، تو یہاں پہ اس نے اہلہو کو اہلی ہی بنا دیا. اسی طرح جب عورت کی بات ہو رہی ہے، عورت کے گھر والے، تو من اہلیہا، تو یہاں پہ لی جو ہے وہ لام کے نیچے اس نے زیر لگا دیا من نے، تو اہلیہ اس عورت کے گھر والے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی. یہ ایکسرسائز ہے، یہاں آپ ضمیر منفصل اور متصل دونوں تلاش کر سکتے ہیں. میرے خیال سے منفصل تو یہاں نہیں ہوگا، لیکن متصل آپ کو بہرحال مل جائے گا، مذکر مؤنث دونوں مل جائیں گے انشاءاللہ. تو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں اگلی کلاس کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.